28 سال پہلے گلیشیئر کے نیچے دب جانے والے نوجوان نصیر الدین کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں پالس میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں ان کے بوڑھے دوستوں، بھائیوں، جوان بیٹے سمیت دیگر رشتہ داروں اور اہل محلہ نے شرکت کی۔ 28 برس قبل جب نصیر الدین خاندانی دشمنی اور اپنی جان کو لاحق خطرات کی وجہ سے اپنے آبائی علاقے سے فرار ہو گئے تھے تو شاید تب ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فرار ہونے کی کوشش کے دوران نہ صرف وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے بلکہ ان کی میت ملنے میں بھی 28 برس کا عرصہ لگے گا، اور یہی برسوں پرانی خاندانی دشمنی ان کی میت کی اپنے آبائی علاقے میں تدفین کی راہ میں حائل ہو جائے گی۔ جون 1997 میں پالس کی وادی لیدی کے برف پوش پہاڑوں میں لاپتہ ہونے والے نصیر الدین کی کہانی ناقابل یقین لگتی ہے۔ نصیر الدین کی لاش ملنے کے بعد کئی سوالوں نے جنم لیا۔ کیا نصیر الدین کو آبائی گاؤں میں دفن کیا جا سکے گا؟ کیونکہ خاندانی دشمنی تو آج بھی ویسے ہی زندہ ہے جیسے 40 سال پہلے تھی۔ کیا وہ شخص جسے 28 برس پہلے موت نے نگل لیا اب اپنی مٹی میں دفن ہو پائے گا؟ کیا وہ بیٹا جو برسوں تک دن کی روشنی میں اپنے گاؤں نہیں جا سکا اب باپ کی لاش کے ساتھ لوٹ سکے گا واپس؟ اور وہ جرگہ جس نے دو دشمن خاندانوں کے بیچ صرف تدفین کی خاطر صلح کروائی، کیا وہ واقعی 10 اگست تک امن و امان قائم رکھ پائے گا؟ اور ان صلح کے درمیان کیا وہ جرگہ اپنے فیصلے کے مطابق جو ہے وہاں پر کوئی کشیدگی تو نہیں ہونے دے گا؟ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ لاش ملنے کے بعد کیا ہوا، تدفین کیسے ممکن بنی، خاندانی دشمنی کی شروعات کہاں سے ہوئی اور کس طرح انسانیت نے دشمنی پر چند لمحوں کے لیے فتح حاصل کر لی۔ 28 سال بعد جب نصیر الدین کی لاش اچانک پگھلتے ہوئے گلیشیئر سے ملی تو نہ صرف ایک بند باب کھلا بلکہ ایک پرانی خاندانی دشمنی بھی دوبارہ زندہ ہو گئی۔ لاش اس حالت میں ملی جیسے وہاں پر وقت ہی رک گیا تھا، نہ جسم بوسیدہ تھا نہ کپڑے پھٹے تھے، اور جیب سے ملنے والا شناختی کارڈ اس بات کی تصدیق کر رہا تھا کہ یہ وہی نصیر الدین ہے جو 1997 میں خاندانی دشمنی کی وجہ سے جان بچا کر فرار ہوا تھا، لیکن راستے میں کہیں لاپتہ ہو گیا۔ جیسے ہی لاش کی خبر چرواہے کی زبانی علاقے میں پہنچی، پالس کے رہائشی چونک اٹھے۔ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی کہ نصیر الدین 28 سال بعد مل گئے ہیں، لیکن زندہ نہیں، ایک لاش کی صورت میں۔ لیکن مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ لاش ملی ہے، مسئلہ یہ تھا کہ اسے دفن کہاں کیا جائے، کیونکہ جس دشمنی کی وجہ سے نصیر الدین علاقہ چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ دشمنی آج بھی ویسے ہی قائم تھی، بلکہ نسل در نسل چلتی آ رہی تھی، اور نصیر الدین کے اہل خانہ کے لیے اپنے ہی علاقے میں داخل ہونا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ناظرین، اسی حوالے سے نصیر الدین کے بیٹے نعیم کا کہنا تھا کہ وہ پہلے بھی کبھی اپنے علاقے آتے رہے ہیں، لیکن ہمیشہ چھپ کر۔ رات کی تاریکی میں دن کی روشنی میں قدم رکھنا ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، لیکن والد کی لاش کے ساتھ وہ آبائی مٹی میں واپس آئے کیونکہ انہیں اپنے والد کو اسی مٹی میں دفن کرنا تھا۔ نعیم کہتے ہیں کہ 28 سال بعد والد کو دیکھنا اور پھر انہیں چھوڑ کر واپس جانا میری زندگی میں ایک ایسا تجربہ تھا کہ وہ الفاظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب انسانیت نے دشمنی پر سبقت لے لی، علاقے کے بزرگوں نے مداخلت کی، جرگہ بٹھایا گیا اور فیصلہ ہوا کہ صرف تدفین کے لیے دونوں خاندان 10 اگست تک جنگ بندی کریں گے۔ اس دوران کوئی بھی کسی پر حملہ نہیں کرے گا، کوئی بھی بدامنی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ نصیر الدین کی لاش کو عزت سے دفنایا جائے گا اور ان کے اہل خانہ تعزیت کے لیے آنے والوں سے مل سکیں گے۔ اس معاہدے کے ضامن علاقے کے بااثر لوگ حریف گل ناظرین جرگے کے سربراہ کلیم الدین نے بتایا کہ جب نصیر الدین کی لاش ملی تو ان کے خاندان نے گزارش کی کہ وہ اپنے والد کی تدفین اپنے آبائی علاقے میں کرنا چاہتے ہیں۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جرگہ ہوا اور دونوں فریق نے رسم و رواج کے مطابق معاہدہ کیا۔ مولانا کلیم الدین جو خود بھی رشتے میں نصیر الدین کے ماموں لگتے ہیں، یعنی کہ دیکھے کہ کتنی پرانی دشمنی اور وہ بھی ایک خونی رشتے میں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اب دشمنی کا خاتمہ چاہتے ہیں، مگر یہ سب کچھ علاقے کے طریقہ کار اور روایات کے تحت ہی ممکن ہے۔
جہاں تک دشمنی کی ابتدا کا تعلق ہے تو یہ تقریباً 40 سال پرانا قصہ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ نصیر الدین کے چھوٹے بھائی گردیز کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا تھا اور ان کے والد نے اسے ناجائز قتل قرار دیا اور بدلہ لینے کا اعلان کیا۔ اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ پولیس تک خبر بھی مشکل سے پہنچتی تھی، اور اگر پہنچتی بھی تھی تو زیادہ تر لوگ معاملات اپنے طریقے سے ہی حل کر لیتے تھے۔ ناظرین، اس کے بعد مخالف خاندان کا ایک فرد قتل ہوا اور اس قتل کا مقدمہ نصیر الدین کے والد اور بھائیوں پر درج کر دیا گیا۔ یوں دشمنی کی آگ بھڑکتی گئی اور نصیر الدین کا خاندان علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ اور پھر وہ واقعہ ہوا کہ جب نصیر الدین اور ان کے بھائی غیر روایتی راستوں سے سفر کر رہے تھے، یعنی کہ وہ خوف زدہ تھے اپنی اس دشمنی سے، اور وہ برف پوش پہاڑوں میں فائرنگ ہوئی اور نصیر الدین ایک برفانی غار میں چھپے اور پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ان کے بھائی نے کئی دن تک اس کی تلاش کی، لیکن پھر خاندان کی مشاورت سے وہیں ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھ دی گئی، لیکن قدرت نے وہ باب مکمل کیے بغیر بند نہ کیا۔ 28 سال بعد لاش واپس ملی اور تدفین ہوئی۔ کم از کم ایک انسان اپنی مٹی کو واپس لوٹ گیا۔ اب 10 اگست تک کے لیے امن کا وعدہ ہے۔ یہ امن عارضی صحیح، لیکن امید ضرور جگاتا ہے کہ شاید کبھی دونوں خاندانوں میں صلح بھی ہو جائے اور شاید دشمنی دفن ہو جائے کہ جیسے نصیر الدین دفن ہو گیا تھا۔